السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کراچی روشنیوں اور زندگی سے بھرا شہر، لیکن اس کے کچھ اندھیرے گوشے ایسے بھی ہیں جہاں حقیقت اور وہم کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں عام نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں اتنی عام نہیں ہوتیں، اور بعض کہانیاں جو صرف ہمیں افواہ لگتی ہیں وہ در حقیقت کسی کی زندگی کا بھیانک حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کراچی کی ایک سنسان گلی میں ایک انجان راستے پر چلتے ہوئے کچھ ایسا دیکھ بیٹھا جو دیکھنے کے بعد کوئی عام انسان کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیا یہ محض ایک وہم تھا، یا پھر وہ کسی ایسی قوت کے سامنے آ گیا تھا جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خبردار، یہ کہانی سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی تنہائی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگے۔ سبسکرائب کیجئے، اسٹوری کو سنیے اور فیصلہ کریں، کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا کراچی کے اندھیرے میں کچھ ایسا ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا؟ یہ کہانی سن 2015 کی ہے، جب میں اپنی نوکری کے سلسلے میں کراچی کے ایک مشہور علاقے صدر میں مقیم تھا۔ میں ہمیشہ سے رات گئے تک کام کرنے کا عادی تھا اور اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ میرا گھر گلشن اقبال میں تھا اور عام طور پر میں بس یا رکشے کے ذریعے واپس آتا تھا، مگر اس رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک سردی کی رات تھی اور میں آفس کے کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ دفتر کے دیگر لوگ جا چکے تھے اور پورا فلور سنسان ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹیں اور باہر نکلا۔ صدر کی گلیاں اس وقت تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور جیسے ہی میں اس میں بیٹھا مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ رکشہ ڈرائیور ایک بوڑھا شخص تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا، بابا گلشن اقبال بلاک 13 میں چھوڑ دیں۔ رکشہ چل پڑا، مگر جیسے ہی ہم کچھ دور پہنچے میں نے یہ محسوس کیا کہ سڑکیں غیر معمولی طور پر سنسان ہیں۔ عام طور پر اس وقت بھی کچھ گاڑیاں اور لوگ نظر آتے تھے، مگر اس رات ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا شہر کسی خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ چند منٹ کے بعد رکشہ اچانک رک گیا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا ہوا؟ رکشہ کیوں روک دیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی نظریں سامنے کسی چیز پر مرکوز تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے لمبے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے۔ اس کی حرکات میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ زمین پر نہیں چل رہی ہو بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ اچانک میرے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، مگر اس کی حالت بھی غیر معمولی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر عورت کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے پہچانتا ہو۔ بیٹا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور رکشہ تیزی سے موڑ لیا۔ مگر جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنا شروع کیا وہی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ جیسے رکشے کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی، مگر اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اچانک رکشہ بند ہو گیا۔ ڈرائیور نے کئی بار کوشش کی مگر انجن سٹارٹ نہ ہو سکا۔ اب وہ عورت رکشے کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں جیسے وہ کھوکھلی ہوں، اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے رکشے کا دروازہ کھولا
اور مجھے باہر کی طرف کھینچ لیا۔ بھاگ بیٹا، یہ چیز انسان نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک قریبی دکان کی طرف دوڑے جو کسی حد تک کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور جب ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ دکان کے مالک نے ہمیں پانی دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب ہم نے اسے سب کچھ بتایا تو اس کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا بھائی، اس علاقے میں کئی لوگ اس عورت کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ عورت انسان نہیں بلکہ ایک روح ہے جو سالوں پہلے یہاں ایک حادثے میں مر گئی تھی، مگر اس کی روح ابھی تک بھٹک رہی ہے۔ جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرائیور کو دیکھا جو مسلسل درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے کسی اور رکشے کا انتظام کیا اور میں واپس اپنے گھر کافی دیر سے پہنچا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی بھی اتنی رات گئے کام کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں اس سڑک سے دوبارہ گزرا۔ وہ رات ایک ایسا خوفناک تجربہ تھی جو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ دوستوں، یہ تھی میری سچی یاد بیتی، ایک ایسا واقعہ جو آج بھی میرے یادوں میں تازہ ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا خوفناک تجربہ کیا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید سنسنی خیز کہانیاں سن سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔